ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان قریشی پر کہ ان دنوں وہ کیا کر رہے ہیں، کس حال میں ہیں، کیا وہ اپنے خلاف تفتیش کرنے والے افسروں سے پوری طریقے سے تعاون کر رہے ہیں، انہیں اس کیس کے بارے میں سب کچھ بتلا رہے ہیں، یا کہ حسب روایت انہیں گما رہے ہیں، اور کیا وجہ ہے، ایسا کیا ہوا کہ خود ملزم ارمغان کے والد کامران اصغر قریشی کورٹ میں خود پراسیکیوٹر اور تفتیشی افسروں پر برس پڑے، انہیں بہت ہی برا بلا کہا، یہاں تک کہ انہیں گالیاں تک دی، اس کے بعد انہیں دھکے دے کر وہاں سے نکالا گیا، اور خود پراسیکیوٹر جو ہے وہ ذوالفقار آرائی نے ان کے خلاف ایک لمبی چوڑی رپورٹ خود انسداد دہشت گردی کورٹ کے جج کو بھجوا دی۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ بالآخر ان کے سب سے بڑے سہولت کار ان کے چچا انسپکٹر آصف جمیل قریشی کا بالآخر CIA سے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ پروگرام میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ گزری تھانے کے سابقہ SHO تنویر مراد نے کیا کیا فائدے جو ہے ملزم ارمغان سے اٹھائے، کیا ان کے ان فائدے اٹھانے میں جو ہے ان کے سابقہ باس، سابقہ ان کے مہربان SSP ساؤتھ ساجد عامر صدرالزئی بھی پوری طریقے سے شامل تھے کہ نہیں، اور ان فائدوں کے عوض خود SHO تنویر مراد نے جو ہے ملزم ارمغان کو کس قسم کے فائدے پہنچائے، ان کے کہنے پر کتنے بے گناہوں کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کیے، اور ان کے ہاتھوں لٹنے والی لڑکیوں کی شکایتوں کے باوجود ریپ کے مقدمات جو ہے خود ملزم کے خلاف کیوں درج نہیں کیے گئے، اور یہ پنکی کون ہے جس کے شوہر کے خلاف ہیروئن کا جھوٹا مقدمہ جو ہے وہ درج کروایا گیا، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ملزم ارمغان جو ہے وہ اپنی جرائم کی دنیا کو فروغ دینے کے لیے کس طریقے سے انڈر ورلڈ کے سب سے بڑے ہتھیار، سب سے بڑے کمیونیکیشن یعنی کہ ڈارک ویب کا استعمال کر رہا تھا، ڈارک ویب سے وہ کس قسم کے مضمون مقاصد پورے کر رہا تھا، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کس قسم کی ویڈیوز جو ہے وہ اس پر اپلوڈ کر رہا تھا، اور کس قسم کا ہتھیار انہوں نے اسی ڈارک ویب سے خریدا، اور کتنا ڈیٹا جو ہے وہ کال سینٹروں کے لیے اس ڈارک ویب سے وہ خریدتے رہے ہیں، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہم یہ بتائیں گے کہ یہ جاوید جہانگیر انسپکٹر کون ہے، اور ان کے خود ملزم ارمغان کے والد سے کیا تعلقات ہیں، اور خود ساؤتھ انویسٹیگیشن کے SP علی حسن کے پاس کون سی گیدڑ سنگی ہے، کون سے سرخاب کے پرند میں لگے ہوئے ہیں کہ خود وجیہ عامر کی شکایتوں کے باوجود اور خود ساؤتھ کے DIG کی جانب سے ان کی مس کنڈکٹ رپورٹ بھجوائے جانے کے بعد بھی آج تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ہم یہ بتائیں گے کہ خود ڈائریکٹر FIA نعمان صدیقی اور خود CIA کے DIG مقدس حیدر کے مابین جو ایک جھڑپ ہوئی تھی، جو ایک سر جنگ چل رہی تھی، اس کا کیا ہوا، اور خود وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے کس قسم کی شڑپ کال جو ہے وہ CIA کے بڑے افسروں کو دی گئی ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ بہت کچھ ہے آج کے اس پروگرام میں۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق CIA میں جو ہے وہ خود زیر حراست ملزم ارمغان کے خلاف جو کیس ہے مصطفیٰ عامر کا، اس کی تفتیش ڈڈو چال کے تحت جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے۔ ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی جو ہے وہ پولیس کو نہیں حاصل ہو سکی جس کا وہ ڈنڈورا پیٹ سکے، لیکن تفتیش آگے بڑھ رہی ہے، اور پولیس افسروں کا کہنا ہے کہ ملزم ان سے بہت زیادہ تعاون کر رہا ہے۔ ان کے تعاون کا مطلب یہ ہے کہ ملزم ارمغان نے اپنے والد تک کا نام لے لیا ہے کہ انہوں نے جب مصطفیٰ عامر کو قتل کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد
کامران اظہر قریشی کو اس کی اطلاع دی۔ حالانکہ اس سے پہلے ملزم ارمغان جب بھی کبھی پولیس کے ہاتھوں یا پھر خود کسٹم یا اینٹی نارکوٹک فورس یا کہیں بھی جو ہے وہ پکڑا جاتا تو سب سے پہلے اپنے چچا انسپکٹر آصف جمیل قریشی کو ہی ٹیلی فون کیا کرتا تھا، جس کے بعد ان کا چچا جو ہے وہ اڑتے اڑاتے وہاں پہنچ جاتے اور اپنے بھتیجے کو جو ہے وہ رہا کرواتے تھے۔ یہ ان کا کام تھا، اس کے عوض انہیں منہ مانگی جو ہے وہ رقم جو ہے ملزم ارمغان ادا کیا کرتا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا بڑا سانحہ ہوا خود اس مصطفیٰ عامر کے قتل کا، تو اس موقع پر انہوں نے اپنے چچا کے بجائے اپنے والد کو کیوں فون کیا؟ انہیں معلوم تھا کہ والد کو فون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، والد انہیں کوئی ریلیف نہیں دلوا سکتے، ان کے کوئی تعلقات نہیں ہیں، چچا پولیس افسر ہیں، پولیس افسر ہونے کے ناطے ان سے جو ہے وہ ان کو ہمیشہ فائدہ ہوتا رہا ہے۔ لیکن اب کے بار انہوں نے اپنے والد کو کیا۔ کیا انہوں نے واقعی اپنے والد کو فون کیا تھا یا کہ پولیس ایسا ان سے کہلوا رہی ہے؟ انہوں نے چچا کو کیا تھا، والد کو نہیں، لیکن پولیس نے جو ہے اپنے ریکارڈ میں ان کا بیان جو ہے وہ ان کے والد کی جانب موڑ دیا۔ ایسا کیوں کیا پولیس نے؟ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ صرف اور صرف ایک شڑپ کال جو ہے وہ کامران اظہر قریشی کو دینا تھی، کیونکہ وہ ہر فارم پر جو ہے وہ جو منہ میں آیا وہ کہتے چلے جا رہے تھے پولیس کے خلاف، یعنی کہ بہت زیادہ پولیس کو وہ اس کیس کے حوالے سے برا بلا کہہ رہے تھے، ان کی ماں بہن ایک کر تھی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں اس قسم کا شڑپ کال دینا ضروری تھا۔ ان کے بیٹے کے زبانی ان کو کہلوا دیا کہ انہوں نے قتل کے بعد سب سے پہلے اپنے والد کو اس کی اطلاع دی۔ اب تاکہ وہ اب یہ حربہ استعمال کر کے انہوں نے اس کی زبان بند کرنے کی کوشش کی کہ بھائی اگر تم نے ابھی بھی اپنی زبان بند نہیں کی تو تمہیں ہم اس کیس میں جو ہے گرفتار کر لیں گے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ 100 سال تک بھی نلکی میں رکھو تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی نکلتی ہے۔ کیا ہوا آج کورٹ میں؟ وہ کورٹ گئے اور کورٹ میں انہوں نے پراسیکیوٹر جو ہے وہ ذوالفقار آرائیں اور اسی کیس کے تفتیشی افسروں سے لڑ پڑے، انہیں ماں بہن کی گالیاں تک دی، بہت ہی برا بلا ان کا کہا، جس کے بعد انہیں دھکے دے کے جو ہے وہاں سے نکال دیا۔ اور خود ذوالفقار آرائیں نے جو ہے وہ ان کے خلاف ایک لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کورٹ کے جج کو بھجوا دی تاکہ ان کے خلاف مزید کارروائی کی جا سکے۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ کامران اظہر قریشی کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور کسی بھی وقت ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اسی کیس میں جو انہوں نے حرکت کی ہے۔ ان کو غصہ تھا کہ پولیس جو ہے وہ تفتیش غلط رخ پر کر رہی ہے، اس کے بیٹے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس پر جو ہے وہ تفتیشی افسروں سے اور خود پراسیکیوٹر سے جو ہے وہ لڑ پڑے کہ پراسیکیوٹر نے اتنی لمبی چوڑی گائیڈ لائن کیوں جاری کی۔ یہ ان کے تحفظات تھے جس پر وہ مشتعل تھے۔ خاص طور سے ان کو غصہ اسی بات پر تھا کہ ان کے بیٹے کے زبانی ان کا نام جو ہے وہ انہوں نے اس کیس میں کیوں شامل کیا۔ تو یہ تو تھے خود کامران اصغر قریشی سے متعلق نئی معلومات۔ اب ان کے چچا جو ہیں، جو سب سے بڑے سپورٹر ہیں ملزم ارمغان کے، خود آصف جمیل قریشی کا کہا جاتا ہے کہ بالآخر کہتے ہیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے مزاق ٹرانسفر کر دیا CIA سے ایسٹ زون میں۔ حالانکہ جو ان کا جرم ہے، جو ان کی غلطی ہے، جو ان کی خطا ہے، وہ خطا جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ سزا اس کے لیے مذاق ہے، ناکافی ہے۔ انہیں تو ریورٹ کر کے جو ہے IG کو چاہیے تھا کہ انہیں ریورٹ کرتے اور انہیں جو ہے سیدھا B کمپنی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن میں جواتے اور ان کو دن میں 3 دفعہ جو ہے ان سے پریڈیں کروائی جاتی ہیں۔ لیکن کیا ہوا، انہیں جو ہے وہ خانہ پوری کرتے ہوئے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا ایسٹ زون میں۔ یہ بھی کاغذوں میں کہتے ہیں کہ فزیکلی جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ CIA کے شیڈ برانچ میں جو ہے بدستور اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، یعنی کہ اپنے بھتیجے کو جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، انہیں تمام تر چیزیں جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، جس میں خود نشہ بھی شامل ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں تنویر مراد پر، جو بہت زیادہ مستفیض ہوتے رہے ہیں
خود ملزم ارمغان سے پچھلے پروگرام میں نے تو مہینے کا کہا تھا 55 لاکھ، لیکن کہتے ہیں کہ وہ ہفتے کے 55 لاکھ ان سے لیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے اس گورکھ دندے میں ان کے سب سے بڑے حمایتی، ان کے سب سے بڑے مہربان اور کاروباری پارٹنر سابقہ ایس ایس پی ساؤتھ ساجد عامر صدرالزئی بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے تھے، یعنی کہ وہ اپنے ایس ایچ او کے ساتھ اس گناؤنے فعل میں پوری طریقے سے ملوث تھے کہ نہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے 6 ماہ پہلے تک جو ہے کوئی 4-5 ڈالے اور اس میں سوار جو ہے کوئی 25-30 سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ باقاعدہ گشت کرتے تھے ارمغان کی اس اسٹریٹ پر جہاں ان کا یہ بنگلہ نمبر 35 ہے خیابان مومن پر۔ یہ وہاں پر گشت کرتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے کہ کوئی آئے نہ جائے۔ اس پر لوگوں نے شکایتیں کی تو پھر ایس ایچ او تنویر مراد پہنچے اور انہوں نے ان کو بلایا کہ بھئی یہ سلسلہ آپ بند کر دیں، یا آپ کو کیوں آپ جو ہے وہ ڈالے میں جو ہے سیکورٹی والوں کو کر رہے ہیں، ان سے آپ نے پورا اس علاقے کو نو گو ایریا بنا دیا۔ تو اس پر جو ہے ارمغان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے جو ہے وہ تھریٹ ہے، میری زندگی کو خطرہ ہے، میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، تم خود نہیں کر سکتے، تمہیں خطرہ ہے تو درخواست دو، ہم تمہیں جو ہے وہ پولیس گارڈ دیں گے، پولیس کی موبائلیں جو ہے وہ تمہارے آگے پیچھے رہے گی تاکہ تم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہوا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ ایک بار جو ہے خود یہی ارمغان جو ہے وہ بہت بڑی آئس کی مقدار کے ساتھ یہ اپنے ساتھی کے ساتھ پکڑا گیا تھا پولیس کی چیکنگ کے دوران۔ تو اس وقت بھی جو ہے کہتے ہیں کہ تنویر مراد نے مبینہ طور پر اس کو چھوڑ کر وہی آئس جو ہے وہ کسی اور شخص پر رکھ کر ان کے خلاف وہ مقدمہ درج کر دیا تھا۔ اب اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ یہ جو ان کا بنگلہ نمبر 35 ہے، اس میں ویک میں 2 مرتبہ جو ہے وہ ڈانس پارٹیاں ہوا کرتی تھی۔ ڈانس پارٹی میں جو ہے یہ لڑکیوں کے لیے جو ہے یا دوستوں کے لیے جو ہے یہ ہمیشہ مصطفیٰ عامر کی خدمات دیا کرتا تھا، کیونکہ ان کے دوستیاں بہت تھی اس کے مقابلے میں، جتنے کپل تھے اس کے جاننے والے تھے، تو وہ ان کو انوائٹ کیا کرتا تھا اس لالچ میں کہ بھئی انہیں جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ہر قسم کا جو ہے نشہ مفت میں فراہم کیا جائے گا۔ یہ جو ہے وہ ہر ہفتے جو ہے وہ ایک ڈانس پارٹی ہفتے میں 2 دن ہوا کرتی تھی، تو یہ باقاعدہ اہتمام وہاں پر ہوا کرتا تھا۔ اس کے لیے جو ہے ملزم ارمغان نے جو ہے وہ مصطفیٰ عامر کی خدمات دی تھی، کیونکہ اس کے تعلقات یہاں زیادہ تھے بمقابلہ خود ملزم ارمغان کے۔ اب ان کے بنگلے میں جو ہے وہ ریپ کے کیسز بھی ہوتے رہے ہیں اپنی ان کی ملازماؤں کے ساتھ اور دوسرے ان کی سہیلیوں کے ساتھ۔ اب میں نے ذکر کیا تھا پروگرام میں ڈارک ویب کا۔ یہ ایک ایسی کمیونیکیشن ہے جو کہ پوری دنیا کے جو کالا دھندا کرنے والے ہیں، جس کو انڈر ورلڈ کہتے ہیں، وہ اس کمیونیکیشن کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک قسم کی کمیونیکیشن ہے جس میں دنیا بھر کی جو حساس ایجنسیاں ہیں، سیکورٹی ایجنسیاں، وہ بھی اس میں ان ہوتی ہے اور ان کی نظر ہوتی ہے کہ کون اس میں کیا کر رہا ہے۔ یعنی ایک ایسی خطرناک یہ ڈارک ویب ہے کہ اس میں آپ کسی کی قتل کی سپاری دے سکتے ہو، پیمنٹ کریں اور آپ ایڈریس بتا دیں، تصویر دے دیں، وہ بندہ قتل ہو جائے گا دنیا کے کسی بھی کونے پر اسی ڈارک ویب کے ذریعے۔ پھر اس ڈارک ویب میں جو ہے وہ پاکستان میں جتنی بھی غیر اخلاقی جو موویز ہیں، ویڈیوز ہیں، جو واقعات لوگ کرواتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں زبردستی، وہ تمام ویڈیوز کہتے ہیں کہ ارمغان قریشی کے پاس ان کا ٹھیکہ ہوتا تھا۔ وہ پاکستان کے ان لوگوں سے جو اس دھندے میں ملوث تھے، ان سے جو ہے وہ بڑی بڑی رقموں پر جو ہے وہ ویڈیوز خریدا کرتے تھے، اور وہ ویڈیوز پر یہ جو ہے یہ خود ڈارک ویب پر جو ہے اپلوڈ کر کے ان سے جو ہے وہ پیمنٹ جو ہے یہ بٹ کوائن کی شکل میں ان سے وصول کیا کرتے تھے۔ یہ استعمال کرتے تھے بٹ کہنے میں اس کا ڈارک ویب کا۔ انہوں نے جتنا بھی اسلحہ ان کے پاس ہے، وہ زیادہ تر اسلحہ جو غیر ملکی ہے، وہ انہوں نے اسی ڈارک ویب کے ذریعے جو ہے انہوں نے اس کی خریداری کی ہے۔ یہ نئی اطلاع ملی ہے خود ملزم ارمغان سے متعلق۔ اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو بات ہو رہی تھی تنویر مراد کی کہ تنویر مراد نے ان سے بڑے پیسے لیے۔ اب یہ ان کے ہاں جو ہے انہی کے بنگلے میں جو ہے یہ ریپ بھی کروایا کرتے تھے، ریپ کروا کر جو ہے وہ ان کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیا کرتے تھے، ان کو یہ پیسے دیا کرتے تھے، کبھی اگر کوئی نہیں تو زبردستی کیا کرتے تھے۔ یہی سی میں جو ہے یہ پنکی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا۔
پنکی کے ساتھ جب ہوا، ان کے ساتھ ریپ ہوا، اس کی ویڈیو انہوں نے بنائی، ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کی، تو پنکی نے کہا کہ میں تمہارے خلاف مقدمہ کروں گا، یہ کروں گا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے شوہر کو خود گزری پولیس کے ذریعے جو ہے وہ ہیروئن کے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر کے جیل بھجوا دی گئی۔ یہ تو ایک واقعہ سامنے آیا۔ اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں جو کہ گزری کے اس وقت کیسے جو تنویر مراد نے جو ہے وہ ان سے 55 لاکھ روپیہ ہفتہ کا جو ان کا وظیفہ تھا، اس کے عوض ان کے الٹے سیدھے کام وہ کرتے رہے۔ اب لڑکی چینج کی انہوں نے، اب لڑکی زوما آ گئی۔ زوما کو انہوں نے بہت مارا، زوما نے ان کو پتہ نہیں کہاں کاٹا تھا، جس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اطلاع کیسے پہنچ گئی، کیا نام ہے، خود مصطفیٰ عامر کے پاس۔ حالانکہ لڑکی کوئی اور ہے جس کا میں پچھلے پروگراموں میں تذکرہ کر چکا ہوں شد و مت سے، لیکن پولیس نے جو ہے وہ اپنی کھال بچانے کے لیے لڑکی چینج کر دی، پورے کے پورے اس کیس کو ٹیمپر کر دیا۔ یہ کیس کی تفتیش جو ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا، لڑکی ہی چینج کر دی، جو بہت ہی اہم ترین کڑی تھی اس کیس کی، وہ کڑی ہی انہوں نے نکال کے دوسری اس کی جگہ دوسری کڑی جوڑ دی، جو کہ جڑ نہیں رہی لیکن زبردستی انہوں نے جوڑ دی اس کی۔ اب یہ پہلے وہ انجینلیا ہے وہ آئی تھی، اب وہ زوما کو لے کر آئے۔ زوما کو اس کا لمبا چوڑا بیان بھی ہو گیا۔ زوما اب چونکہ ریکارڈ پہ زوما لا رہا تو میں زوما ہی کا نام لوں گا کہ زوما جو ہے وہ انہوں نے خود ملزم ارمغان کو جہاں کاٹا ان کی چیخیں نکل گئی، بعد میں وہ اطلاع وہاں پہنچ گئی، کیا نام ہے، مصطفیٰ عامر کو۔ مصطفیٰ عامر نے وہ کیلا چلا ہوا کیلا بھجوا دیا۔ پھر اس کے بعد یہ واقعہ رونما، انہیں پھر بلایا گیا زوما کو، پھر انہیں ٹارچر کیا، اتنا ٹارچر کہ بہت شدید زخمی ہو گئی تھی، اور بعد میں جو ہے وہ خود شیراز اسے جو ہے وہ ہاسپٹل لے گئے تھے، نیشنل میڈیکل سینٹر، تو وہاں پر اس کا جو ہے وہ پولیس کیس بتایا ڈاکٹروں نے، کبھی تو پولیس کیس ہے، انہوں نے وہیں فوراً ٹیلی فون کر دیا، کیا نام ہے، ایس ایچ او ڈیفینس پولیس کو، وہاں سے شاہد تاج پہنچ گئے تھے اس نیشنل میڈیکل سینٹر پر۔ حالانکہ اس سے پہلے جو ہے خود ارمغان نے گزری تھانے کے اپنے پالتو جو اے ایس آئی ندیم ممتاز کو کہہ دیا تھا کہ یہ زوما کے خلاف جو ہے وہ 2 کلو ہیروئن کا مقدمہ، چرس کا مقدمہ درج کر کے انہیں جیل بھیج دو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیل بھیج دیتے ہیں، پیسے بھی ان کو دے دیتے 5 لاکھ روپے۔ اب جب دیکھا کہ یہ جو لڑکی تو بہت شدید زخمی تھی، اس نے کہا اگر اس کو اس حالت میں ہم اس کے خلاف مقدمہ درج کریں گے 2 کلو چرس کا تو یہ تو ہمارے گلے پڑ جائے گا۔ انہوں نے جو ہے وہ مقدمہ درج نہیں کیا، بلکہ خود لڑکی کی میڈیکل بن رہی تھی کہ بھئی اس کو جس سے مارا اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے، جس پر پھر ایس ایچ او گزری کو جب پتہ چلا تو ایس ایچ او گزری جو ہے وہ بھی فاروق سنجرانی بھاگتے بھاگتے جو ہے اے ایس آئی ندیم ممتاز کے ساتھ جو ہے وہ پہنچے اسپتال میں، اور انہوں نے پھر شاہد تاج کو ہاتھ جوڑ کے انہیں پیسے دے کر جو ہے معاملے کو رفع دفع کیا، اور کیس نہیں ہونے دیا، میڈیکل نہیں بننے دیا خود اس لڑکی جو ہے زوما کا، اور زوما کو جو ہے وہ غائب کر دیا تاکہ زوما کسی سے کوئی شکایت نہ کرے۔ حالانکہ یہ سب فرضی کہانی ہے، یہ واقعہ تو اس لڑکی کے ساتھ ہوا تھا جو لڑکی اس وقت ملک میں ہی نہیں ہے، جس کا نام بھی ہم اس وقت لے نہیں سکتے ہیں۔ اتنی سخت قسم کی جو ہے وہ پابندی جو ہے وہ پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ہم سب پر، یوٹیوبر پر اور میڈیا والوں پر عائد کر دی گئی ہے۔ بہرحال لڑکی کا نام پہلے میں کہہ چکا ہوں، لڑکی کس کی بھتیجی بھانجی سب کے علم میں ہے، کون سا بزنس ٹائکون ہے، لیکن اب جو ہے ریکارڈ پر جو ہے یہ زوما آ چکی ہے، زوما بھی جو ہے اب غائب ہے۔ زوما نے بیان دے دیا اور زوما کے خلاف مقدمے کے لیے کہہ دیا تھا اے ایس آئی ندیم ممتاز کو۔ ندیم ممتاز سسپینڈ ہیں اس وقت۔ حیرت کی بات یہ کہ اس پورے کیس میں جو سب سے بڑا ایک مرکزی رول بنتا ہے خود علی حسن کا، جو کہ ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ ہیں، جن کے خلاف خود وجیہہ عامر مقتول کی والدہ نے بھی 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، متعدد بار ان کی شکایتیں کی کہ بھئی میں ان کے پاس گئی تھی میرے بیٹے کے اغوا اور قتل کے واقعے کے بعد کہ میرے بیٹے کا اغوا ہوا ہے، تو ان کو میں نے نام تک بتا دیے تھے کہ ارمغان پر میرا شبہ ہے، لیکن انہوں نے جو ہے میری باتیں سنی انسنی کر دی، یعنی کوئی توجہ ہی نہیں دی، دلچسپی ہی نہیں لی، یعنی کہ وہ انہیں گھماتے رہے۔ پورے 20 دن تک ان کے پاس کیس تھا، جب تک کہ وہ تاوان کی کال نہیں ہے اس وقت تک کیس ان کے پاس ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، سی ڈی آر تک نہیں نکالی کہ لڑکا کہاں ہے، کچھ بھی انہوں نے ٹس سے مس نہیں، سوائے ایک ایف آئی آر کو دیکھ کر چاٹتے رہے، اور انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اسی وجہ سے جو ہے خود ساؤتھ کے ڈی آئی جی نے علی حسن ایس پی کے خلاف ایک لمبی چوڑی مس کنڈکٹ رپورٹ بھجوائی ہے، لیکن اس مس کنڈکٹ رپورٹ پر بھی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکی۔ پتہ نہیں ان کے پاس کون سے سرخاب کے پر ان پہ لگے ہوئے، کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتا۔
یہ شکایت میں نہیں کر رہا ہوں، یہ خود وجیہ عامر کی جانب سے یہ شکایتیں ان کے خلاف ہوتی رہی، لیکن کوئی ان پر ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں۔ اب یہ جاوید جہانگیر کون ہیں؟ خود یہ ڈی آئی بی انچارج ہیں سٹی کے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بڑے مراسم میں خود ملزم ارمغان کے والد کامران اصغر قریشی سے، اور ان کا اپنا بھی دعویٰ ہے کہ میرے ان سے دوستی ہے اور میرے یہ بہت کام آتے رہے ہیں، جو بھی کام ان سے کہتا ہوں تو وہ کام چٹکی بجا کر کے کر دیتے ہیں۔ یہ انکشاف یا یہ الزامات جو ہے خود کامران اصغر قریشی کی جانب سے ان پر عائد کیے گئے ہیں۔ ہم بات کریں گے خود ایف آئی اے پر کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے نعمان صدیقی اور خود ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر کے مابین پچھلے دنوں جو میٹنگیں ہوئی تھی اسی کیس کے حوالے سے، بہت ہی شدید قسم کی جھڑپ ہوئی تھی، تلخ کلامی ہوئی تھی، جھگڑا ہو گیا تھا دونوں میں، ان 3 ڈیوائسز پر جو کہ خود ایس ڈی آئی جی سی آئی اے ان کے حوالے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حوالے کیسے کریں، تو کیس پراپرٹی ہے ہمارے کیس کی، یعنی کہ اس اغوا برائے تاوان کے کیس کی، قتل والے کیس کی، اور وہ موصوف مانگ رہے ہیں ہم سے، وربلی زبانی مانگ رہے ہیں، ان آفیشلی مانگ رہے ہیں۔ بھئی آپ نے اگر کوئی چیز کیس پراپرٹی مانگنی تو اس کا کوئی طریقہ کار ہے، آپ قاعدہ قانون کے مطابق آپ رپورٹ بھجوائیں خود عدالت کو، عدالت کے ذریعے آپ کو مل جائے گی، ہم نہیں دے سکتے آپ کو۔ یہ انہوں نے ٹھنگا سا جواب ان کو دے دیا، اس پر وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہتے ہیں کہ شکایت کر دی محسن نقوی وفاقی وزیر داخلہ سے، جہاں سے کہتے ہیں کہ پولیس کو شٹ اپ کال دے دی گئی کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ تعاون کیسے کرے؟ تعاون تو کرو گے قانون قاعدے کے مطابق۔ وہ مانگ رہے ہیں کیا نام ہے ان آفیشل طریقے سے، کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے اس کے اندر؟ یہ ہے وہ راز کہ جس کے لیے جو ہے پورا کا پورا یہ اغوا اور تاوان اور قتل کا کیس اس کی بھینٹ چڑھ گیا یا شکار ہو گیا اس 350 بٹ کوائن کی چکر میں۔ یہ 350 بٹ کوائن کے لیے جو ہے سب کے منہ سے رالے اس وقت ٹپک کر رہی ہے، سب جو ہے وہ اپنے اپنے قانونی داؤ پیچ استعمال کریں کہ یہ بٹ کوائن ہمارے پاس آ جائیں۔ وہ بٹ کوائن جو ہے ان 3 ڈیوائسز میں جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ اکاؤنٹ ہے، انہی ڈیوائسز کے استعمال کے بغیر کسی کا باپ بھی جو ہے وہ بٹ کوائن جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، چاہے آپ کے پاس فریزر کی ہو تب بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ فریزر کی کے بغیر تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن فریزر کی ہونے کے باوجود ان تینوں ڈیوائسز کا آپ کے قبضے میں ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈی آئی جی سی آئی اے جو ہے وہ اس حقیقت کو جان چکے ہیں کسی آئی ٹی والے کی مشاورت سے، ان کی مہربانی سے، اس لیے جو ہے وہ سانپ بن کر جو ہے وہ ان تینوں ڈیوائسز پر اس وقت بیٹھ چکے ہیں۔ جو قریب آئے گا وہ اس کو ڈنگ مار کے ڈس لیں گے، اس لیے وہ کسی کو دینے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے، نہ دینا چاہتے ہیں۔ اور اس سارے کام میں انہوں نے کہتے ہیں کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوالے شہر جاوید عالم اوڈو کی بھی جو ہے وہ خدمات حاصل کر لیے، دونوں اس وقت ایک پیج پر بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ اب ان میں تلخ کلامی تھی، جھگڑا تھا وہ ان ڈیوائسز کا، اور ڈیوائسز وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ قانونی طریقے سے آپ لکھ کے دیں کورٹ کو، کورٹ اگر کہے گی تو ہم آپ کے حوالے کر دیں گے، ویسے ہی ہم آپ کو دینے کو تیار نہیں، کیونکہ یہ جو ہے کیس پراپرٹی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اس میں اور بہت کچھ ہے خود ارمغان کے حوالے سے، لیکن چونکہ پروگرام کا دورانیہ جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے، 23-24 منٹ ہو چکے ہیں، تو یہ کل اس پر مزید میں بات کروں گا کہ اس میں ارمغان کے جو ساتھی ہے بلال ٹینشن کا کیا ہوا، وہ کہاں چلا گیا، اس کے پر اتنی جو ہے وہ مہربانی کیوں، اور دوسرے جو ان کے شیراز اس وقت کس پوزیشن میں ہے، شیراز کے بیان کی کیا حقیقت ہے، اور ہم یہ بتائیں گے کہ خود ملزم جو ہے ارمغان جو ہے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یا کہ بدستور ان کو گما رہا ہے، اور ندیم ممتاز جو ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کیا کچھ جانتا ہے خود ملزم ارمغان سے متعلق، اور تنویر مراد کو اب تک شامل تفتیش کیوں نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے ملزم ارمغان 6-8 مہینے میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی سرگرمیاں بڑھ چکی تھی، اپنے علاقے کا ایک طریقے سے وہ دادا بن چکا تھا۔ ان کی سرگرمیوں میں بڑھاوا کا باعث جو ہے وہ خود تنویر مراد سابقہ ایس ایچ او گزری بنے، اور موجودہ ایس ایچ او جو ہے خود فاروق سنجرانی کے خلاف اب تک کسی نے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی۔ ان کے ایس ایچ او ہوتے ہوئے جو ہے خود ان کے علاقے میں واقعہ 35 نمبر بنگلے میں اتنا خونی کھیل ہوا، وہاں اغوا کے مغوی کے ساتھ اس کو حبس بیجا میں رکھ کر جو ہے اس کا قتل کیا گیا، اور ایس ایچ او کو
کانوں کان کوئی اطلاع ہی نہیں ملی، یہاں تک کہ 15 پر جو انہوں نے کمپلینٹ کی تھی اس کے باوجود وہاں پر نہ پہنچے، وہ کسی نے ان سے پوچھا بھی نہیں۔ یہ بہت ساری اس میں تشنگیاں، اس پر ہم آئندہ جو ہے پروگراموں میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ یہ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔